الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. یہ سورۃ الاعراف کی 37 نمبر کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے تو شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالی پر جھوٹ گڑھا یا اللہ تعالی کے احکام کو جھٹلایا. ان لوگوں کے نصیب میں عمر، رزق، عزت وغیرہ جتنا لکھا ہوا ہے وہ ان کو یہاں دنیا میں ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم اللہ تعالی کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ تو وہ کافر جواب میں کہیں گے وہ تو سب ہم سے گم یعنی غائب ہو گئے، اور اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ حقیقت میں وہ کافر تھے، وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے. قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا
فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالی فرمائیں گے جنات اور انسانوں کی جو کافر امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، تم بھی ان کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی امت آگ میں داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اگلے پچھلے اس جہنم کی آگ میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آگ میں آئے تو وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا، اسی لیے آپ ان کو آگ کا دگنا عذاب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم ابھی سمجھتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لأخراہم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور ان میں سے جہنم میں پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے بس اب تو تم کو عذاب کے ہلکا ہونے کے بارے میں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لہذا تم جو گناہ کماتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ دنیا میں اگر ایک انسان دوسرے انسان کی طرف کوئی غلط بات کی نسبت کرے تو یہ بڑا خطرناک اور برا گناہ ہے۔ جیسے ایک آدمی نے ایک بات بولی نہیں، لیکن آپ لوگوں میں ایسا چلا دو کہ فلاں آدمی نے ایسی بات بولی ہے، حالانکہ اس بیچارے نے ایسی بات بولی نہیں، لیکن تم ایسے ہی چلا رہے ہو کہ اس نے ایسی بات بولی۔ یہ بڑا خطرناک گناہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ایک کام کسی نے نہیں کیا اور آپ لوگوں کو بتلاؤ کہ فلاں آدمی نے ایسا کام کیا، حالانکہ اس بیچارے نے کوئی غلط کام ایسا کیا نہیں، لیکن آپ بلا وجہ اس کی طرف یہ کہو کہ اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، غلطی کا کام ہے۔ آج کل دنیا میں اس معاملے کے اندر بہت زیادہ لوگ گناہ میں مبتلا ہے کہ کوئی آدمی کوئی بات بولے نہیں، کوئی کام کرے نہیں، پھر بھی تم لوگوں میں چرچا کرو، بات چلاؤ، صرف سنی سنائی بات پر بھروسہ کر لو، تو یہ ایک بہت بڑا غلط اور گناہ کا کام ہے۔ لیکن جب یہ انسان یہ گناہ اللہ کے معاملے میں کرتا ہے تو وہ گناہ بڑا سنگین اور خطرناک ہو جاتا ہے، انسان کو ایمان سے نکال دینے والا ہو جاتا ہے۔ کہ جو کام اللہ تعالی نے کیا نہیں، جو بات اللہ نے فرمائی نہیں، وہ بات کوئی کہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کوئی بھی بات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں فرمائی
وہ لوگ یوں کہے کہ اللہ نے یوں فرمایا، ایسا فرمایا، ایسا فرمایا، تو یہ چیز انسان کو ایمان سے نکال کر کفر تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی بات اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ کوئی آدمی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، اللہ کے قانون کو انسان جھٹلا دے، تو ایسے انسان کو آخرت کے اندر بڑا خطرناک عذاب ہونے والا ہے۔ ابھی دنیا میں اس کو اللہ ڈھیل دیتے، مہلت دیتے ہیں کہ توبہ کر لے۔ اس کی تقدیر میں جتنی عمر اللہ نے لکھی ہے اتنی زندگی اس کو ملے گی، جو روزی اس کی تقدیر میں لکھی ہے وہ روزی بھی اس کو ملے گی، جو دنیا کی راحت، نعمت، آرام لکھا ہے اس کی تقدیر میں وہ مل کے رہے گا۔ لیکن بالآخر جب مرنے کا وقت آئے گا، اللہ کے فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے، تو فرشتے کہیں گے تو اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا، جس کی پوجا کرتا تھا، ان لوگوں کو بلا تیری مدد کے واسطے، وہ آوے اور تیری مدد کرے۔ تو دنیا میں بہت کہتا تھا کہ فلانا 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 وہ میری مدد کرے گا، میرے کام آئے گا، تو بلا اس کو مدد کرنے کے واسطے۔ تو انسان کہے گا کہ وہ جس پر میں نے بھروسہ کیا تھا وہ تو سب غائب ہو گئے، کوئی میرے سامنے نظر آتا نہیں ہے۔ اور وہ انسان اپنے بارے میں اقرار کر لے گا کہ ہم لوگ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ یہی حال ہے دنیا کا کہ انسان اگر بھروسہ کرے تو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کے سوا جس کے اوپر بھی تم بھروسہ کرو گے تو وقت پر تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے، تمہارے کام میں نہیں آ سکیں گے۔ صرف اللہ پر جس نے بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو مدد کریں گے، کام آئیں گے۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بات سکھلائی۔ انسانوں، تم اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے اللہ پر نظر رکھو۔ آج آدمی دنیا میں پتہ نہیں کس پر نظر لگا کے بیٹھتا ہے کہ جب میرے برے دن آئیں گے، پیسوں کی ضرورت پڑے گی، یہ مدد کرے گا، وہ مدد کرے گا، وہ مدد کرے گا، کوئی برا وقت آئے گا تو یہ ہے وہ ہے، اس طرح آدمی دھیان دوڑا کر بیٹھتا ہے۔ لیکن رات دن اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جس پر تم نے نظر رکھی وہ وقت کے اوپر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے تم سے ہٹ جائے گا۔ اور جو آدمی اللہ پر یقین رکھے، اللہ تعالی پر نظر رکھے، تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت پر اس کی مدد فرماتے، اور اس طرح اس کا راستہ نکلتا ہے کام کا کہ انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیسے راستہ نکل گیا۔ آگے فرمایا انسان کا ایک مزاج ہے، جب مصیبت آتی ہے تو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ناکام ہوتا ہے
تو اس کی وجہ دوسروں پر ڈالتا ہے، کامیاب ہوتا ہے تو اپنے اوپر لیتا ہے، تو یہ کام ہو گیا، وہ تو میں نے یوں کوشش کی تھی نا، ہو گیا، میں نے وہاں فون کیا تھا نا، میں نے وہاں چٹھی لکھی تھی نا، میں نے وہاں بات کر لی تھی نا، ہو گیا۔ اور کام بگڑ گیا، خراب ہو گیا تو انسان دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ قیامت کے دن کچھ ایسا ہی منظر ہوگا، جتنے بھی ظالم، نافرمان، گنہگار جب جہنم کی آگ میں جمع ہو جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، انسان بھی جنات بھی، اس لیے کہ یہی دو مخلوق کو جنت جہنم ملنے والے ہیں، اور کسی مخلوق کے لیے اللہ نے جنت جہنم نہیں بنائی۔ جنت جہنم ہے انسان اور جنات کے واسطے، جانور، پرندے، فرشتے کسی کے لیے نہیں ہے۔ جانور اور پرندوں کو تو اللہ قیامت کے دن مٹی بنا دیں گے، حساب کتاب لیں گے، ختم کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے مٹی بنا ڈالیں گے۔ فرشتے جیسے فرشتے، اتنی نورانی مخلوق، لیکن ان کو بھی جنت میں موج مزے کا اللہ کی طرف سے اختیار نہیں ہے۔ آئیں گے وہ جنت میں، خدمت کرنے آئیں گے، سلام کرنے آئیں گے، پوچھنے آئیں گے کیا چاہیے، کیا کھانا ہے، کیا کیا تم کو چاہیے، پوچھنے آئیں گے۔ لیکن جنت میں جتنی بھی نعمت ہے، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، دوسری، فرشتوں کو ان نعمتوں سے موج مزے اڑانے کا موقع نہیں ملے گا، ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہی حال ہے جہنم، کہ جہنم میں جو سزا ہے، جو تکلیف ہے، وہ سزا اور تکلیف کافر، جنت جہنم سزا انسان جنات کے لیے، کوئی فرشتے کو جہنم میں تکلیف نہیں ہوگی۔ حالانکہ جہنم کے اندر فرشتے سزا دینے کے لیے آئیں گے، جہنم کے اوپر بھی اللہ نے 19 فرشتوں کو رکھا ہے، اور ان کا ایک لیڈر بھی ہے جس کا نام مالک، وہ جہنم والوں کو سزا دیں گے، سارے سزا کا جو نظام ہے اس کو کنٹرول کریں گے، لیکن آگ کے اندر کسی فرشتے کو تکلیف نہیں ہوگی، جنت کا مزہ بھی نہیں، جہنم کی تکلیف بھی نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں، یہ انسان اور جنات کے لیے۔ جب یہ جنات، یہ انسان، خاص کر کے کافر نافرمان جہنم کی آگ میں جمع ہو جائیں گے تو ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے، جہنم میں کیوں آئے ہیں؟ کہ تو مجھے گمراہ کرتا تھا اس لیے جہنم میں آئے، تو مجھے غلط راستے پر لے جاتا تھا، تو مجھے فلم دیکھنے لے جاتا تھا، تو مجھے چوری کرنے لے جاتا تھا، تو مجھے غلط بات سکھاتا تھا، ایک دوسرے پر ڈالیں گے گناہ۔ کوئی اپنے سر پہ گناہ لینے تیار نہیں ہوگا، بلکہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے کافروں کے لیڈر ہیں، جو ان کو گمراہ کرتے، غلط راستے پر لے جاتے، ان کے بارے میں یہ لوگ یوں کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دو، ڈبل عذاب دو ان لیڈروں کو، اس لیے کہ ایک تو وہ خود گمراہ ہوئے، دوسرے ہم کو گمراہ کرنے یہی آتے تھے، یہی ہم کو غلط راستے پر لے جانے کے لیے آتے تھے، ان کو ڈبل عذاب دو، اللہ کو کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
تم کو بھی ان کو بھی سب کو ڈبل عذاب، سب کو ڈبل عذاب. یعنی سیدھی سیدھی بات ہے نا کہ ان کو ڈبل عذاب دلوا کر کے تم کو کیا فائدہ؟ اگر ایسا ہو کہ ان کو ڈبل عذاب دینے سے تم بچ جاتے ہو تو تم کہنے آؤ کہ ان کو ڈبل عذاب دو، تو کچھ سمجھ میں بھی آئے. تم سب جہنم میں ہو، ایک ساتھ ہو، اکٹھا ہو، جمع ہو، اور سب کو عذاب چالو ہے، پھر یہ کہنا کہ اس کو ڈبل دو، اس کو سنگل دو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے اسکول میں مدرسے میں بچے کرتے، ماسٹر کو، ٹیچر کو، پرنسپل کو، مولانا کو، استاد کو، اس کو ڈبل مارو، یہی ہم سب کو لے گیا تھا، یہی پڑھنے نہیں لایا تھا، یہی اسکول میں نہیں لایا تھا، اس کو ڈبل سزا دو، ایسی باتیں کرتے. اللہ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے ڈبل سزا ہے. اور آگے اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. یقیناً جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے اور اس کے مقابلے میں تکبر کرتے رہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس نہ جاوے. اور جرم کرنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیں گے. ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، لہم من جہنم مہاد، اور ان کے اوپر سے آگ کا اوڑھنا ہوگا، اور ظلم کرنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیں گے. دیکھو اتنی خطرناک بات اس آیت میں فرمائی گئی کہ اتنا بڑا اونٹ ایک سوئی کے سوراخ میں جا نہیں سکتا، امپاسبل ہے. بالکل اسی طریقے سے جو ایمان نہیں لائے گا اس کا جنت میں جانا امپاسبل ہے. کبھی تو یہ ہو سکتا ہے بائی چانس کہ کوئی اتنی بڑی سوئی بناوے، اتنی بڑی سوئی بناوے کہ اس کے سوراخ میں سے اونٹ پاس ہو جاوے، یہ پاسبل ہے. لیکن جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ جنت میں جاوے، یہ پاسبل کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایک بڑی رسی ہوتی ہے، کبھی دریا کنارے گھومنے گئے ہو، دیکھا ہو پورٹ پر، بندرگاہ پر بڑی بڑی اسٹیمر کو باندھنے کے لیے بہت موٹی موٹی، اتنی موٹی موٹی رسیاں ہوتی ہیں، رستے بڑے بڑے، اس کے ذریعے اسٹیمروں کو باندھا جاتا ہے، بڑی بڑی بوٹ کو باندھا جاتا ہے، اس کو بھی جمل کہتے ہیں. کا یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سوئی میں بڑا رسہ، بڑی ڈوری چلی جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو ایمان نہیں رکھتا وہ جنت میں چلا جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، سب طرف سے آگ ہوگی، اور اس آگ کے اندر جو ہے ان کو گھیر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماننے کا جذبہ عطا فرمائے. اس میں خاص بات یہ کہی گئی کہ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ بڑی خطرناک عادت ہے. گھمنڈ اور بڑائی یہ اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے. کوئی بھی آدمی بڑائی مارے،
घमंड करे, ये अल्लाह को पसंद नहीं। ये चीज अल्लाह की शान है। बड़ाई, घमंड, अजमत, ये अल्लाह की शान है। अब कोई आदमी किसी बड़े आदमी का पावर अपने हाथ में लेवे तो वो आदमी गुस्से हो जाता है। एक बेटा है, बाप का पावर वो जबरदस्ती ले ले तो बाप गुस्से हो जाएगा, मेरा पावर तूने ले लिया। तो जब अल्लाह का जो पावर है, बड़ाई, किबरियाई, ये सब अल्लाह का पावर है। अगर इंसान उसको अपने हाथ में लेगा, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। अल्लाह हम सबको तवाज़ु अता फरमाए। जो आदमी अपने आप को नीचा समझता है, अल्लाह इज्जत देते हैं। हकीकत में भी जो अपने आप को नीचा रखे, अल्लाह उसको चमकाते हैं, इज्जत अता फरमाते हैं। और जो बड़ाई की जिक्र में रहता है, अल्लाह ताला जो है ऐसे आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको जिंदगी सिखलाई, वो असल हमें सीखने की चीज। वरना जिंदगी के अंदर रबीउल अव्वल का महीना तो बार बार आता है, हर साल आता है और गुजर जाता है। लेकिन हुजूर ने जो लेसन दिया, सबक दिया, तालीम दी, वो अगर हम जिंदगी में न उतारे तो उसका कोई मतलब नहीं। रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मजलिस लगा के बैठते तो पता भी नहीं चलता कि इसमें अल्लाह के नबी कौन है। इस तरह बैठते थे, सादगी से, तवाज़ु के साथ। बाहर से आने वाले अनजाने लोग जो दूर दूर हुजूर के लिए सुनते कि अल्लाह के आखिरी नबी आ गए, तो मुलाकात के लिए आते, ईमान लाने के लिए आते, तो उन्होंने कभी हुजूर को देखा नहीं, तो आके पूरी मजलिस में पूछते, अय्युकुम मोहम्मद, अय्युकुम मोहम्मद, तुम्हारे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो सहाबा इशारा करते, ये रहे हमारे लिए। कितनी सादगी होगी, कैसा अपने आप को बिछा के रखते होंगे, तवाज़ु के साथ रखते होंगे कि नया आने वाला आदमी पहचान भी नहीं सकता और उसको पूछना पड़ता कि तुम्हारे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, वो बतलाओ हमको। ये चीज हुजूर ने हमको सिखाई। बल्कि जिस दिन मक्का मुकर्रमा फतह करने गए, कितना बड़ा खुशी का दिन होगा, मक्का फतह करने जा रहे हैं, जिस मक्का वालों ने हुजूर को निकाला था। तो उस दिन हालत ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गुलाम ज़ादा है, जिसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता, वो हुजूर के साथ बैठे हुए हैं सवारी के ऊपर, ऊंट के ऊपर है। आज दुनिया में कोई बादशाह ऐसा है कि जो अपने साथ ऐसे लोगों को बिठावे और उन्हीं फतह और जीत और खुशी के वक्त बिठा के ले जा रहे हैं। और इतनी तवाज़ु, इतना हुजूर को, अपने आप को हुजूर तवाज़ु से रखते थे कि हुजूर ने सर भी ऊंचा नहीं किया, पूरा सर मुबारक नीचे। मक्का में जब दाखिल हो रहे थे, आपकी नूरानी दाढ़ी ऊंटनी के ऊपर जो लकड़ी बांधी जाती है उसके साथ लग रही थी, जितना अपना चेहरा मुबारक नीचे किया। और इस हाल में मक्का में तशरीफ लाए। इस तरह ये नबी का तरीका है, अपने आप को झुकाना, अपने आप को दूसरों से झुका करके रखना, तो अल्लाह उनको इज्जत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ऐसे सिफात अता फरमाए। आज तो हर एक आदमी ये चाहता है कि मेरी अलग ओरखान होवे, अलग पहचान होवे, स्पेशलिटी होवे।
لوگ مجھے الگ سے مان سنمان دے رہے، اس کے چکر میں لوگ لگے رہتے ہیں. یہ نبی کا مبارک طریقہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بھئی ایک سوال ہے، سوال پوچھنے والے کے سوال کے جواب کا خلاصہ اس طرح ہوگا. اگر ایک باپ کوئی کاروبار، دکان، بزنس چلا رہا ہے، پھر اس کے لڑکے بڑے ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو بڑا لڑکا ہوگا وہ پہلا اس کے ساتھ اس کے کام میں جوائنٹ ہوگا، پھر دوسرے لڑکے دھیرے 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 اس میں آئیں گے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لڑکے اس کے ساتھ کاروبار میں جوائنٹ ہوئے اور باپ کا انتقال ہو گیا. اسی طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے ایگزامپل 10 روپے تھے، بیٹا بھی ساتھ میں آیا، باپ بیٹے نے مل کے محنت کی، وہ 10 کے انہوں نے 100 کیے. اب ہو رہا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر پھر وہ بیٹا باپ کو یوں کہنے لگے کہ ابا آپ کا اس میں کچھ نہیں، سب میرا ہے. تو وہ پہلے 10 روپے کہاں گئے؟ ایک لاری تھی، پھر اس لاری کے اوپر تو نے بلڈنگ بنائی، لیکن پہلے وہ لاری تھی وہ تو ابا کی تھی نا. اسی لاری میں کما کر کے تو نے آج جو ہے اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کی. اب یہ بیٹا یہ کہے کہ ابا کا کچھ نہیں، میرا سب کچھ ہے، غلط بول رہا ہے. ہاں، اگر تو ابا نے تجھے پڑھایا بڑھایا، پھر پہلے ہی دن سے تو الگ، باپ کا ایک پیسہ بھی لیے بغیر تو الگ جا کے تیری نوکری کرتا، تیرا کاروبار کرتا، تو الگ اپنا سب کچھ کرتا، پہلے دن سے باپ کے ساتھ جوائنٹ ہی نہیں ہوا، تو بھی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کو یہ نہیں کہے کہ یہ سب میرا ہے. اس لیے کہ تیرے باپ نے تجھے پڑھایا، بڑھایا، بڑا کیا، عقل ہوشیاری دلوانے میں مدد کی تیرے باپ نے، تو جا کے تو تیرے پیر پہ کھڑا ہوا. ہاں، اتنی بات ہے کہ تو اگر پہلے ہی دن سے الگ تھا، ذرہ برابر بھی چارانے بھی باپ کے نہیں، اور الگ سے تو نے اپنی نئی دنیا چالو کی تھی، تو ہم قانون اور مسئلے کے حساب سے یوں کہیں گے وہ تیرا الگ ہے، تیری مالکی کا ہے. باپ ضرورت کے وقت کہے تو دو ان کو، ضرورت کے وقت تجھے نظر آئے تو سامنے سے دے، ہدیہ دے بغیر مانگے ہوئے. ایک وفادار بیٹا ایسا ہی ہوا کرتا ہے. لہذا اپنی عقل، اپنی ہوشیاری، اپنی محنت کی بنیاد پر باپ کے دل کو ایسی بات بول کر کے دکھانا، یہ چیز انسان کو برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. آگے جا کر کے اس کے اوپر باپ کی دل کی بددعا کی نحوست میں برے دن آ سکتے ہیں. جس نے باپ کی بددعا لی اس کی دنیا اجڑ گئی، اور استاد کی بددعا لی اس کا دین اجڑ جاتا ہے. اسی لیے کبھی بھی اپنے باپ کو دل میں ٹھیس پہنچے ایسی باتیں نہ بولا کرے.
حاجی عمر دین راجستھان والے بیمار ہے، اللہ ان کو اپنے فضل کرم سے شفا عطا فرمائے، پوری امت کے تمام بیماروں کو اللہ اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔